بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر سزا دینے کی استدعا کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا اسپتال منتقل کرنے اور ان کا طبی معائنہ کرانے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے عدالتی افسر کی تعیناتی یا لوکل کمیشن مقرر کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں درخواست سلمان اکرم راجہ اور عزیر بھنڈاری ایڈوکیٹ نے دائر کی۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے خلاف نظر ثانی کی حکومتی درخواست۔ وفاقی حکومت نے مقدمے کی جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ متعلقہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار کا بھی ہے۔ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا، اس لیے معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے۔ 18 اگست 2026 کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کر کے اسے واپس لیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں، حکومت کو نظر ثانی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کے واضح حکم پر عمل درآمد نہ ہونا انتہائی افسوسناک اور بدقسمتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، عدالت کے حکم پر ہر حال میں عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ حکومت کا موجودہ طریقہ کار جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ اگر اتنی بڑی جماعت کے ساتھ بھی غیر جمہوری رویہ اختیار کریں گے تو پھر ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، توہین عدالت کی درخواست کو اگلے ہفتے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور فیصلہ دینے والے بینچ کے سامنے ہی لگایا جائے۔ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اور ٹریفک کی رکاوٹوں کی وضاحتیں بے بنیاد ہیں۔ سیکیورٹی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کی بنیاد پر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کیا جاتا۔ حکومت نے پہلے سے پیمز میں ایک ٹیم موجود رکھی ہوئی تھی۔ توہین عدالت حکومت نے نہیں، بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور کارکنوں نے کی اسپتال منتقلی کے دوران رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ سیکیورٹی صورتحال پیدا کی گئی۔ شفا کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا عدالت نے حکم دیا تھا کوئی بیان بازی نہیں ہوگی لیکن میڈیا ٹاک کی گئی۔ انتظامیہ نے عدالتی حکم پر پوری طرح عمل کیا۔ شروع سے یہی موقف رہا کہ صحت پر سیاست نہ کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے تو مخالفین کی صحت پر طنز کرتے تھے۔ کچھ وکلاء نے بار ایسوسی ایشنز کو ملوث کرنے کی کوشش کی۔ بار ایسوسی ایشن نے واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی کے سیاسی ایجنڈے کے لیے ان کا نام استعمال نہ کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے دستخط حاصل کرنے کے لیے وکیل کا جیل سپرنٹینڈنٹ کو خط۔ بانی کے وکیل خالد یوسف چودھری نے لکھا، توہین عدالت کی درخواست کے لیے بانی پی ٹی آئی سے پاور آف اٹرنی لینا ہے۔ پاور آف اٹرنی پر بانی کے دستخط اور انگوٹھے کے نشانات لگوا کر دیں۔ وکیل کے مطابق وہ 20 اگست کو 3 پاور آف اٹرنی لے کر اڈیالہ جیل گئے تھے مگر دستخط کرانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم نے پیمز اسپتال میں انجیوگرافی کی سہولت غیر فعال ہونے پر نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ حقائق جاننے اور ذمہ داری کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ انکوائری کمیٹی کے سربراہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوں گے۔ کمیٹی اس بات کا بھی تعین کرے گی کہ مریضوں کو نجی مراکز پر بھیجنے سے کتنے مالیاتی کاروبار کا رخ نجی مراکز کی جانب موڑا گیا۔ اس حوالے سے دستیاب ریکارڈ اور متعلقہ شواہد کا جائزہ لیا جائے گا۔ انجیوگرافی کی سہولت غیر فعال ہونے کا انکشاف بانی پی ٹی آئی کے پیمز میں معائنے کے دوران ہوا تھا۔ 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ ہوگا۔ اب 20 لاکھ کی بجائے 40 لاکھ لوگ لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ہنگامی خطاب، کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بانی کا شفا اسپتال میں علاج نہیں کرایا گیا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز کے فیصلے کو حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ججز کو سوچنا ہوگا حکمران ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ ججز انصاف کریں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے مشترکہ دفاعی اور معاشی فریم ورک میں شمولیت کا عندیہ دے دیا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور ہمایوں کبیر کا کہنا ہے، قومی مفادات اور عالمی معاشی اور تجارتی تبدیلیوں کے پیش نظر اس مجوزہ اتحاد میں شامل ہونے کا امکان ہے۔ ڈھاکہ حکومت معمول کی سفارتی سرگرمیوں کے تحت پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ عملی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر کام کر رہی ہے۔ تجارتی حجم اور عوامی رابطوں کو وسعت دی جائے گی۔ ادھر بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم طارق رحمان سعودی ولی عہد کی باضابطہ دعوت پر جلد سعودی عرب کا اہم دورہ بھی کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ایران پر بمباری کا بھی عندیہ، کہا آبِ ہرمز سمیت خطے پر مکمل کنٹرول ہے۔ آبِ ہرمز کو امریکی علاقہ سمجھتا ہوں۔ ایران ڈیل کے لیے بیتاب لیکن درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ سے امریکی فوجی آپشنز محدود نہیں ہوئے۔ ایران کے خلاف امریکہ کے فوجی آپشنز اب بھی موجود ہیں۔
پابندی عائد ہوئی تو خطے میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران کی دھمکی۔ سربراہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کہتے ہیں آبِ ہرمز کے جنوبی راستے میں امریکی اقدام کا جواب دیں گے۔ اقتصادی جنگ میں شریک ہمسایہ ممالک کے خلاف بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ہمسایہ ملک اقتصادی جنگ میں شریک ہوئے تو تیل برآمدی راستے نشانے پر ہوں گے۔ امریکہ کے رویے میں تبدیلی تک آبِ ہرمز بند رہے گی۔ واشنگٹن کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے، صرف بات چیت سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر باقر کالباف بولے امریکہ نے اسرائیل کے لیے اپنے اتحادیوں کی سلامتی خطرے میں ڈال دی۔ خطے میں حقیقی امن اور سیکیورٹی خود مختار مقامی نظام سے ہی ممکن ہے۔ ایرانی فوج کا عسکری پالیسی کو دفاعی سے جارحانہ انداز میں تبدیل کرنے کا اعلان۔ آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں دفاعی قوت نے دشمن کو سیاسی حل قبول کرنے پر مجبور کیا۔ پاسداران کے کمانڈر ان چیف احمد وحیدی نے کہا دشمنوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط دفاعی حصار قائم کر لیا۔ ظالمانہ پابندیوں کے باوجود دفاعی تیاریاں قابل ستائش ہیں۔ ایران عراق کے آئل ٹینکرز کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عراق نے متعدد آئل ٹینکرز کے لیے محفوظ راستے کی درخواست کی تھی۔ ادھر سینٹ کام کے مطابق امریکی افواج نے 68 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کرایا۔ وارننگ نظر انداز کرنے پر 3 تجارتی جہازوں کا ناکارہ بنا دیا گیا۔ سینٹ کام حکام کا کہنا ہے قواعد کی پابندیاں یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں کی گئیں۔ سیلاب میں جاں بحق ہونے والے افراد کے خاندان اور تباہ شدہ گھروں کے مالکان کی مالی معاونت کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں حالیہ مونسون بارش اور ان سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کی مالی معاونت کی جائے۔ تمام متاثرہ علاقوں میں اشیاء خرونوش اور دیگر امدادی سامان جلد از جلد پہنچایا جائے۔ آئندہ بارش اور سیلاب کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی اصلاحات کے حوالے سے بھی جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کی سرٹیفائیڈ کمپنیوں کی جانب سے کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی کی ہدایت۔ پیداوار کے قومی سطح پر تخمینوں کے لیے جامع پلان مرتب کرنے کے احکامات جاری۔ وزیر اعظم نے کہا کسانوں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے زرعی تحقیق کے اداروں کو مزید فعال بنایا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین کے ایوان صدر میں ملاقات۔ دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور انسانی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ صدر مملکت کا کہنا ہے پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ ادھر ملائیشین وزیر داخلہ کی وزارت داخلہ آمد وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ پاکستان اور ملائیشیا کے وزرائے داخلہ کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کے مابین سیاحت کے فروغ اور ویزا سہولیات میں آسانی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ حکام نے طے پایا کہ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد ملائیشیا کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، عوامی پروجیکٹس اور حلقے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ارکان کو ملتان میں شجرکاری مہم چلانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کا مقصد شہریوں کو محفوظ سفری سہولتیں فراہم کرنا اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانا ہے۔ قاسم باغ سمیت دیگر تاریخی مقامات پر بحالی کے لیے اربوں روپے سے پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ ہم بیک ڈور سے اقتدار میں نہیں، عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں۔ کچھ صوبوں میں تو بلدیاتی الیکشن تک نہیں کرائے گئے۔ کراچی میں MQM نے شکست کے خوف سے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، عوام کو وہ پاور منتقل کرنے کو تیار نہیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے ماضی میں MQM کی وجہ سے کراچی میں خوف کا عالم تھا۔ کراچی کے اداروں میں چن چن کر سیاسی دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا۔ آپریشن کے نتیجے میں کراچی میں امن آیا۔ وہ ٹارگٹ کلر گرفتار ہوئے جو کراچی میونسپل کارپوریشن سے تنخواہ لیتے تھے۔ ملک میں نئے انتظامی یونٹس اب ان کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ ملک بچانے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ملک چلانے والے اداروں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اس نظام میں اگر فرشتے بھی آ جائیں تو ملک کو نہیں چلا سکتے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے عوام کو صحت کی معیاری سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مؤثر اور جدید حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا لاہور میں خطاب، کہا حکومت کو پیٹرولیم لیوی کا بھتہ ختم کرنا پڑے گا۔ مسئلہ پیٹرول کا نہیں، ہر گھر کے چولہے کا ہے۔ لیوی اور ہماری ٹیکسوں سے حکومتی شاخ خرچیاں چل رہی ہیں۔ تیل کی عالمی مارکیٹ کے اثرات بنگلہ دیش اور بھارت کے لیے نہیں صرف پاکستان کے لیے کیوں ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے لیے 11 ارب کا جہاز خریدا اور غریبوں کے لیے بنائے گئے سرکاری اسکول پرائیویٹ کر دیے۔ پنجاب صرف لاہور کا نام نہیں، جنوبی پنجاب میں صحت کی سہولتیں کیوں نہیں ہیں؟ تم لیوی ختم نہیں کرو گے، ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا سب سے بڑی خدمت ہے۔